الانفال سورۃ الانفال مدنی ہے۔ اس میں 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نام، اس کا نام الانفال سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ زمانۂ نزول، پوری سورت مدنی ہے۔ امام بخاری اور دیگر محدثین نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ غزوہ بدر کے دوران مقام بدر میں نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول کے لیے ہیں، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو ٹھیک رکھو، اور اگر اہل ایمان ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو اللہ کی غیبی مدد کے ذریعے فتح مبین ملی۔ بڑے بڑے صنادید قریش مارے گئے اور جو قتل ہونے سے بچ گئے ان میں سے 70 آدمی پابند سلاسل کر لیے گئے اور باقی مکہ کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تمام مقتولین، قیدی اور بھاگنے والے کفار قریش اپنے پیچھے بہت سارے ہتھیار اور دوسرے اموال غنیمت چھوڑ گئے۔ کچھ مسلمانوں نے انہیں جمع کیا اور کچھ مسلمانوں نے دشمنوں کا پیچھا کیا، اور کچھ جانبازوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا تاکہ دشمن ان پر حملہ نہ کر دے۔ رات کے وقت جب سبھی اکٹھا ہوئے تو ان غنائم کے بارے میں آپس میں باتیں کرنے لگے، اور ہر ایک نے اموال غنیمت کے سلسلے میں دور جاہلیت کی باقی ماندہ سماجی اور اخلاقی اثرات کے تحت اپنی اپنی محنت و جانفشانی کے مطابق اپنا اپنا حق جتانا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو بتایا کہ میدان جنگ میں جو اموال غنیمت ہاتھ آئے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق ان میں تصرف کریں گے۔ ان اموال کو اللہ تعالیٰ نے نفل کے لفظ سے تعبیر کیا، اس لیے کہ نفل اضافی اور زائد چیز کو کہتے ہیں۔ گویا مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اصل مقصد تو اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ملے گا۔ یہ اموال غنیمت اضافی چیزیں ہیں، اللہ نے بطور احسان انہیں تمہارے لیے حلال بنا دیا ہے، جبکہ پہلی امتوں کے لیے حرام تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کے حصول کے لیے آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے اور جاہلیت کے عادات و اطوار سے بلند ہو کر اعلیٰ اسلامی اخلاق کا ثبوت دینا چاہیے۔ تقسیم غنائم کے سلسلے میں اس آیت میں موجود اجمال کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ میں بیان کر دی ہے۔ چنانچہ اموال غنیمت کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، جس میں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تصرف کیا۔ اسی میں سے بعض صحابہ کو اپنی طرف سے تشجیعی انعامات دیے اور باقی 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیے۔ آیت میں غنائم کا حکم بیان کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کے پیش نظر تقوی، آپس میں الفت و محبت اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بھی نصیحت کی ہے، کیونکہ ایمان باللہ کا یہی تقاضا ہے، اور درپردہ انہیں یہ نصیحت بھی کی ہے کہ دور جاہلیت کے عادات و اطوار سے اب انہیں کلی طور پر دور ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کے لیے دینی اور اخلاقی پستی کو گوارا نہیں کرتا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ آیت میں انفال سے مراد وہ مال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مجاہدین کو ان کے حصے کے علاوہ دیا تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو سعید بن العاص کی تلوار دے دی تھی۔ ان
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ بے شک مومن وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ مومنین صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں جن مومنین کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں انہی کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی بھی حیثیت سے آتا ہے تو عظمت و ہیبت باری تعالیٰ کے تصور سے ان پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور مارے خوف کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہو اور اس کی گرفت میں آ جائیں۔ ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اس بارے میں بالکل صریح ہے کہ مومن کا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الایمان میں ابو عبید القاسم بن سلام کے حوالے سے 136 علماء اکرام کے نام ذکر کیے ہیں جن کا عقیدہ تھا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے 1000 سے زائد علماء سے ملاقات کی، ان سب کا یہی عقیدہ تھا۔ ائمہ اکرام مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، جو اس صریح آیت کے خلاف ہے۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ غیر اللہ سے کوئی امید رکھتے ہیں، نہ ہی ڈرتے ہیں، اور نہ ہی غیر اللہ کے حوالے اپنے معاملات کرتے ہیں۔ ان مومنین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی فرض نمازیں اول وقت میں تمام ارکان و واجبات کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اور ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جن مومنوں کے اندر مذکورہ صفات ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت میں انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور جنت میں انہیں بلند درجات ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جنت میں انہیں انواع و اقسام کی نعمتیں ملیں گی۔ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ وہی لوگ حقیقی مومن ہیں، انہیں ان کے رب کے پاس بلند مقامات ملیں گے اور اس کی مغفرت اور باعزت روزی ملے گی۔